بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، مرضی کے جج، مرضی کی عدالتیں، مرضی کی ترمیمیں، مرضی کے چیف جسٹس اور یہاں تک کہ مرضی کے آرمی چیف بھی، لیکن تمام تر اقدامات کے باوجود حکومت اب بھی خوف زدہ ہے۔ آخر کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ حکومتی وزیروں کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے، اور عمران خان سے مذاکرات کے لیے مسلسل پر تولے جا رہے ہیں۔ اندرونی ذرائع، بیرونی ذرائع دونوں یہ چیزیں کنفرم کر رہے ہیں، دونوں طرف سے دباؤ ہے، منت ترلے ہو رہے ہیں، کبھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات چیت اور کبھی ایم بی ایس کے منت ترلے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج اگر عمران خان راضی ہو جائیں بات کرنے کے لیے، ڈیل دینے کے لیے، تو موجودہ چنتخب حکومت دسمبر 2024 سے آگے کسی صورت نہیں بڑھ سکتی۔ دو خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، ان کے اوپر اپنے آج کے تجزیے کی بنیاد رکھیں گے۔ پہلی خبر کہ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے، یہ جنگ گروپ کہہ رہا ہے، اس کے اندر اصل خبر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور مقصد کیا ہے جنگ گروپ کا اس خبر کا۔ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جو کہ سعودی عرب جنہوں نے جانا تھا لندن سے، اب وہ سعودی عرب نہیں جائیں گے بلکہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ 17 نومبر ان کی واپسی کی تاریخ ہے۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس ابھی پری میچور ہے، ابھی بات چیت کر رہی ہے جو اس کے اوپر چل رہی ہے، اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا پروگرام سعودی عرب جانے کا تھا، عمرہ کی ادائیگی کرنی تھی، لیکن وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں پرامن مارچ ریلیوں کی قیادت کریں گے، اور اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان یا پھر سینیٹر کامران مرتضیٰ یا ان کے دیگر لوگ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، عدالتوں کے پاس جائیں گے، لیکن بعد میں سے JUIF نے گپ شپ قرار دیا تھا اور اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے ذرا یاد کیجئے، میں نے آپ کو کہا تھا چند دن پہلے، یہ خبر آپ کو دی تھی کہ ٹرمپ جو انتظامیہ ہے ان کی بات ہوتی ہے ایم بی ایس سے آرمی چیف صاحب ملاقات کرتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب پہنچتے ہیں، مولانا فضل الرحمان لندن میں تشریف رکھتے ہیں، اطلاعات آتی ہیں کہ برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر انہیں ایم بی ایس کا پیغام پہنچائیں گے، پھر یہ خبریں آتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان شاید سعودی عرب جائیں اور وہاں پر وہ ایم بی ایس سے بات کریں گے، ایم بی ایس براہ راست پیغام دیں گے، اڈیالہ جیل جائیں گے مولانا فضل الرحمان، اور ڈیل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ بیل منڈے کیوں نہیں چڑھ سکی؟ کیونکہ چند دن پہلے عمران خان کا ایک بار پھر اہم ترین اور بڑا پیغام سامنے آ گیا، اور اب پھر آج عمران خان کا بڑا پیغام، وہ جو بات کر رہے تھے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد، جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے عمران خان خاموش ہو جائیں گے، عمران خان موجودہ آرمی چیف کی قیادت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، اس قسم کی بے شمار جو خبریں ہیں نا وہ جناب سامنے آئی تھیں، جو ہے وہ وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی طرف سے تمام تر لوگ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے۔ انصار عباسی صاحب جیسے لوگ، اس قسم کی جو غیر سرکاری ترجمان ہیں، وہ اس قسم کی خبریں پھیلا رہے تھے کہ دیکھیے اگر عمران خان نے، یا سہیل وڑائچ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے جناب اگر عمران خان خاموش رہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ڈیل کے تحت بشرا بی بی جو ہیں وہ باہر آئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ عمران خان کا ایک پیغام آیا جس میں باقاعدہ طور پر آرمی چیف صاحب کا ذکر تھا، نام تھا آرمی چیف کا۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی سیٹ اپ کو تحفظ دینا، آگے لے کر جانا۔ آج کا پہلے عمران خان کا اڈیالہ جیل میں جو عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی، اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ دوست یار یہ کہتے ہیں کہ خبریں پرانی ہیں، خبریں پرانی نہیں، وہیں پر رک گیا ہے معاملہ، عمران خان کے بغیر سیاست آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی، عدالتوں میں کیا ہوا، آپ کے سامنے میں پڑھ کر سنا دوں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مزدور صحافی آن گراؤنڈ آپ کے لیے اندر کی خبر لے کر آئے۔ تو جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان نے کہا ثوابی جلسہ میں ہم نے لائے عمل دے دیا ہے، اس بار لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے، ہمارا احتجاج آئین، جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحریک انصاف کے عہدیدار، ممبران اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹر اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں۔ واضح پیغام ہے کہ تحریک چلنے جا رہی ہے عوامی، کیوں معاملہ ابتدائی سطح پر تھا، بات کیوں آگے نہیں بڑھ سکی، عمران خان کہاں ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ وہ جو کہتے ہیں عمران خان مذاکرات انہیں بار بار آفر کی جاتی ہے، لیکن وہ بالکل ہی جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔
जो है वो तैयार नहीं है। बड़ी खबर ये है कि इमरान खान इस हद तक राज़ी हो गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तैनातियाँ लंदन प्लान से पहले की गई थी, यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती, वो उसको आकर नहीं छेड़ेंगे और नवंबर 2025 तक, जब तक मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, इस तैनाती को बिल्कुल कतई नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आगे का जो मामला है, ये जो 3 साल की एक्सटेंशन कर दी गई है, 2 साल की एक्सटेंशन कर दी गई है, 3 से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है, इसका फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। मैंने याद होगा आपको, मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पर जाते हैं तो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट 3 पर चले जाते हैं, ताकि बाद में हम वापस भी आएँ तो पॉइंट 2 पर आकर रुक जाएं और कहें जनाब देखिए हम तो पीछे हट गए हैं, लेकिन असल में आप एक पॉइंट आगे होते हैं। तो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का डोल डालने से पहले जल्दी जल्दी ट्रंप इंतज़ामिया की इलेक्शन जीतने से पहले पहले इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो डाली गई। रातों रात जिस तरह से ये एक्सटेंशन की गई, जजेस की तादाद बढ़ाई गई, वो सब कुछ आपके सामने है। और कोशिश ये थी कि इमरान खान को इस बात के ऊपर राज़ी कर लिया जाए कि देखिए जनाब आप हमें एक्सटेंशन दे दें तो आपके साथ मामलात बेहतर कर लेते हैं और मौजूदा हुकूमत को घर भिजवा देते हैं। लेकिन फिर जब इमरान खान ने इनकार किया, उन्हें यह मैसेज दिया गया कि आप चाहे इनकार करें, हम एक्सटेंशन भी करवा लेंगे, जजेस की तादाद भी बढ़ा लेंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि वो खून के आखिरी कतरे तक, मैच की आखिरी बाल तक लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्हें साल तक जेल के अंदर रखा जाए, वो किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। पे दर पे मुलाकातों, पैगाम रसानी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। कल की वीडियो में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि इमरान खान से जनाब 2 रिटायर्ड शख्सियात ने मुलाकात की, उनके सामने फिर यही मुतालबा रखा, रजीम चेंज ऑपरेशन, 9 मई के मामला, 8 फरवरी के इलेक्शन, इनके ऊपर बात ना करें। और ये जो खौफ है कि जनाब आप आकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट जो अहम तरीन तैनातियाँ हुई हैं वो आप आकर रिवर्स कर देंगे, इसके ऊपर आप हमें गारंटी करें कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब बाज़ लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन के जो मामलात हैं उनको रोकने के लिए आइनी बेंच बना दिए गए हैं। आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में भी एक इजलास होता है। फिर कहा जाता है कि जनाब मार्किंग की जाएगी उन तमाम तर केसेस की, और कहा गया कि जनाब रिसर्चर्स हायर कर लिए गए हैं जो बताएंगे आइनी केसेस कौन से हैं। और फिर कहा गया जनाब 5-5 रुकनी आइनी बेंच जो है वो बनाए जाएंगे, अमीनुद्दीन साहब सारे मामलात को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती है। ये रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं जो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फड्डे की तलाश दे रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स आते हैं, जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आइनी हैं। अच्छा, अब ये एक केस होता है, इस केस में वो रिमार्क्स देते हैं कि फ़िलहाल कोई आइनी बेंच नहीं, तो हम ये जो गैर आइनी बेंच बैठे हैं इसका क्या करना है। यानी तंजिया अंदाज में वो कहते हैं ये 3 रुकनी बेंच टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है और इसमें आयशा मलिक साहबा भी हैं, और वहाँ पर वो बात करते हैं कि फ़िलहाल तो आइनी बेंच नहीं है, लेकिन ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसने फिर क्या करना है, हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो कौन करेगा। जिसका मतलब क्या है कि फ़िलहाल अभी भी जो है इशारे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि मामला ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा जनाब कि क्या तब तक आइनी केसेस नहीं सुने जाएंगे, हम इस केस को सुन भी लें तो क्या कोई हमें पूछ सकता है या पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि क्या इस केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। उन्होंने सवालिया अंदाज में रिमार्क्स दिए कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है, आइनी केसेस रेगुलर बेंच सुन नहीं सकता, वकला की तरफ से भी कोई मामनत नहीं आ रही। अब ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो कहते हैं ना कि चिंगारी जो है वो अभी तक मौजूद है। जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आइनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, मगर इसमें भी वक्त लगेगा, फिर इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी जाती है। अच्छा, हम अब आपके सामने हमने मौलाना फजल रहमान साहब वाली खबर रखी, अब एक और आपके सामने खुद साख्ता तर्जमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के उनकी एक तहरीर आपके सामने रखेंगे। वो तहरीर किस जानिब इशारा कर रही है, लेकिन उससे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसला ये हुआ कि आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी जो है वो ये बेंचेस बनाएगी, और फिर जनाब सीनियर रिसर्चर मज़हर अली ख़ान जो है उनकी स्क्रूटनी करेंगे। और कहा गया कि जमाल मंदोखेल साहब की अदम दस्तयाबी है, इसलिए फ़िलहाल हम इसको मुलतवी कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ थोड़े थोड़े कार्ड, आइनी बेंच, आइनी सरबराह जनाब ये अमीनुद्दीन साहब हों, या फिर जो कि असल चीफ़ जस्टिस थे आइन और कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह साहब हों, या जो चीफ़ जस्टिस बना दिए गए तरमीम के नतीजे में यही आफरीदी साहब हों, अभी तक अपने कार्ड जो है वो खुल कर नहीं खेल रहे। मामलात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आ रहे हैं।
سہیل وڑائچ صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے سودا ہو سکتا ہے، ایک مکالمہ انہوں نے پیش کیا ہے ابا جی ٹرمپ اور کمزور تزادستانی کے درمیان، یعنی ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسری طرف پاکستان کی انہوں نے صورتحال رکھی۔ لب لباب اس کا یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر صورت میں جو ہے وہ مقبول قیدی یعنی قیدی نمبر 804 چاہیے، اور تم نے اگر انکار کیا تو پھر تمہیں نتائج بھگتنا ہوں گے، جس پر پاکستان کی جانب سے انہیں جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کو کون انکار کر سکتا ہے، آپ تو 75 برسوں سے ہمارے مائے باپ ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اور تو چیز نہیں بیچنے دیتے، ایٹمی ہتھیار آپ بیچنے نہیں دیتے، ہمارے پاس نہ سونا ہے، نہ ڈالر ہے، نہ قیمتی اثاثہ ہے، ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ قیدی 804 ہے، اور اسی کے حوالے سے کروڑوں کی خواہشوں کی سرمایہ کاری لگی ہوئی ہے۔ یہ اگر ہماری دولت ہے، ہم آپ کو دے دیا تو ہم بڑے غریب ہو جائیں گے، آپ کیا اسے خریدنا چاہتے ہیں، کتنے میں خریدیں گے؟ جس پہ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی پرستار ہوں، میری بیوی بھی پرستار ہے، سیدھی بات کرو کہ کیسے جو ہے اسے نکالو گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے IMF سے ہمیں امداد لے کر دی ہے، ہم آپ کو انکار نہیں کر سکتے، افغانستان میں آپ کے کہنے پہ جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، جس پر ابا جی ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے نقد ادائیگی کی، اسلحہ دیا، ڈالر دیے، قرضے معاف کیے، لیکن تم ڈبل گیم کھیلتے رہے، تم اس کے باوجود میں عمران خان کو رہا کروا کے رہوں گا۔ اور پھر پاکستان سے جواب ملتا ہے کہ جناب دیکھیں نا، انسانی جانوں کی قربانی اور کہاں مونگ پھلی جیسی امداد، ان کا کیا مقابلہ۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ آپ اگر ان کو خریدیں گے تو پھر آپ کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ آگے چل کر پھر بات ہوتی ہے، نواز شریف کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیے نواز شریف کو بھی تو تم نے رہا کر دیا تھا چھوٹے ابا جی سعودی عرب کے کہنے پر، تو بڑے ابا جی یعنی امریکہ کے کہنے پر آپ کپتان خان کو رہا کیوں نہیں کرو گے؟ اب یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ ہے، ایک ماحول بنانے کے لیے نا اسٹیبلشمنٹ پہلے ایسی چیزوں کو چیک کرتی ہے۔ سہیل وڑائچ جیسے لوگوں سے اس قسم کی تحریریں لکھوا کے کہ کیا اس کا رسپانس آنے جا رہا ہے، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی تو لے گئے تھے آپ نا، تو لیکن انہوں نے آگے سے جواب ملتا ہے کہ انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا کہ 5 سال، حالانکہ 10 سال کا کیا تھا، کہ سیاست سے لا تعلق رہے گا، اور بدلے میں پھر ہمیں مفت پیٹرول بھی ملا تھا، دیگر سہولیات بھی ملی تھی۔ یعنی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کچھ بڑی امداد دے دیں اور اسی طرح سے عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ سیاست سے لا تعلق رہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ وہ نکتہ ہے جو یاد آئی نا اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی ایک مرتبہ پھر سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کے ذریعے وہ یہ پیغام پہنچایا گیا بالواسطہ ذریعے سے کہ اگر آپ سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ تو بات اب کب سے کر رہے ہیں، کپتان مسلسل انکار کر رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سودا ہوا تھا؟ جواب ملتا ہے بالکل جی سودا ہوا تھا۔ پھر ٹرمپ کہتے ہیں اچھا پھر بتائیں آپ ہمارے ساتھ کیا سودا کریں گے؟ جواب ملتا ہے کہ آپ ہمیں 10 ارب ڈالر دے دیں اور خان کو رہا کروا لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ حالت ہو گئی ہے سہیل وڑائچ صاحب جیسے لوگوں کے ذریعے بھیک امریکہ سے مانگنے کے لیے کہ آپ ہمیں 10 ارب ڈالر دے دیں، اس کے بدلے آپ خان کو رہا کروا لیں۔ خان بڑا قیمتی ہے، اس کے لیے یہ قیمت پھر بھی کم ہے۔ اور آگے سے ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں پھر یہ سعودی عرب، ابوظہبی اور کویت والوں سے بات کرتا ہوں، معاملہ حل ہو جائے گا، مگر یہ نہ ہو کہ رقم کا انتظام ہو جائے اور آپ کسی اور کا بہانہ بنا کر عمران خان کو روک لیں۔ تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں، خلیجی ممالک سے ہمیں سستا تیل لے لیں، اس کے بعد جناب علی آپ جو ہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو ہدف نہ بنائیں، دیگر کام نہ کریں، تو یہ ڈیل پکی ہے۔ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان۔ آگے سے ٹرمپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے رہا کرنا چاہیے آپ کو۔ آگے سے وہ کہتے ہیں دیکھیے جناب ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں خان کا بھی فائدہ ہے، امریکہ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، لیکن بدلے میں یہی ہے کہ آپ کے سامنے ہم جو شرائط رکھ رہے ہیں اس کے اوپر وہ عمل کریں خان صاحب۔ آگے سے کہا جاتا ہے کہ 10 ارب ڈالر زیادہ ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے دیکھیے جناب اگر آپ یہ نہیں دیکھیں تو پھر ہم سرکشی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم ماضی کے اندر بھی سرکشی کرتے رہے ہیں، آپ ہمیں ڈانٹتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کئی چیزیں آپ کے خلاف کی ہیں۔ اور اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ پھر لائن کٹ گئی۔ اچھا اب یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ ہے، بڑا اہم پیغام ہے، اور کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو کپتان کی یاد آئی ہے اور اس پراسرار ملاقات کی تصدیق بھی کر دی گئی جو اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کے اندر ہوئی، اور ان تمام تر چیزوں کے پیچھے بنیاد رکھی علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلے بھی، اور یہ جو حالیہ جلسہ اس کے اندر بھی کر کے۔ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ جناب گنڈاپور پر تو پارٹی قیادت کی جانب سے بڑے اعتراض آتے ہیں، لیکن ہماری معلومات کے مطابق گنڈاپور صاحب کیونکہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، تو ہماری معلومات کے مطابق وہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست رابطے ہیں، انہی کے ذریعے پیغام رسانیاں بھی ہوئیں، انہی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ دیکھیے جناب ہم نے تو بشرا بی بی کے اوپر کوئی نیا کیس نہیں بنایا، ہم معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو بھی کہیں معاملات بہتر کریں، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ آپ دوبارہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میں کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کم از کم آپ کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر جب صورتحال بدلی، ڈونلڈ ٹرمپ
کی جیت ہوئی، معاملات میں تبدیلی ہوئی، عدالتوں سے نسبتاً آزادانہ فیصلے آنا شروع ہوئے، اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں کہ معاملہ مزید آگے نومبر دسمبر سے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا، تو پھر پریشانی کا بھی آغاز ہو گیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس قسم کی باتیں بھی کرنے لگ پڑے۔ کیا باتیں کرنے لگ پڑے؟ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی کو آنکھ نہیں مارے گی، 2 سال اس نے آنکھ نہیں ماری تو اگلے 3 سال بھی آنکھ نہیں مارے گی۔ اب ان کی یہ خواہش ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہوں، لیکن وہ کیا جائے کہ عمران خان کی جانب سے کم اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے زیادہ کوششیں ہیں کہ بدلتے حالات کے اندر عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔